اللہ تعالیٰ فرما کے اینڈنگ دیکھے آیت کی، بیان کر رہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچ لو کیا کرنا ہے. یعنی اللہ کے خلاف جا کے کیا فائدہ ہے انسان کو، وہ دیتے اللہ ہی اور میں اور آپ نکال کے پتہ نہیں کیا احسان کر رہے ہوتے. تو یہ دیکھیں یہ بات ہر طرح سے بہت طریقوں سے، اور آپ کو اس کی لیونگ ایگزامپلس مل جائیں گی. آج بھی آپ کو اس کی مثالیں، زندہ مثالیں دنیا میں ملیں گی کہ آپ کہتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ تھا اور اب کچھ بھی نہیں. اور اس وقت تھا جب بچے جو ہے وہ چھوٹے تھے، اور ختم بھی اس وقت ہوا جب تک بچے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ ہم یہ دنیا میں بھی رسوائی اور دنیا میں بھی تباہی اور آخرت کی بھی تباہی. آیت نمبر 267 پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ سے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، ومما، اور اس میں سے جو اخرجنا، نکالا ہے ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، ولا تیمموا الخبیث، اور مت ارادہ کرو بری چیز کا، منہ، اس میں سے، تنفقون، تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ، اور نہیں ہو تم اس کو لینے والے، الا، مگر، ان تغمضوا فیہ، کہ تم چشم پوشی سے کام لو اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، مگر یہ کہ یعنی تم آنکھیں چرا لو گے اس سے. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، غنی، بے نیاز، حمید، قابل ستائش ہے، انتہائی خوبیوں والے. فرماتے ہیں ایمان والوں، ساری دیکھیں مخاطب کون ہے ایمان والے، خرچ کے معاملے میں بھی. اب یہاں پہ پھر دوبارہ خرچ کی بات آ رہی، پھر کہہ رہی ہیں ایمان والوں، کیونکہ ان کا خرچ جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. ان کا خرچ لوگوں کو، نیشنز کو غلام بنانا، یا کوئی اور پرسپیکٹو ان کی سوچیں یہ نہیں ہوتی. ان کا مشن اور گول جو ہے وہ کچھ اور نہیں ہوتا، صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ آخرت کو مانتے ہیں. تو کہتے ہیں خرچ کرو پاکیزہ سے جو تم کماتے ہو. یعنی تم کیا کرتے ہو، وہ مال خرچ کرتے ہو جو اچھا نہیں ہے، جو تمہیں خود اچھا نہیں لگتا وہ تم خرچ کرتے ہو. اچھا، کہیں جگہ پہ یہ بھی کہ تم حلال خرچ کرو. کچھ لوگوں نے اس کا مفہوم جو ہے اس کا یہ پاکیزہ سے جو تم کماتے ہو، یعنی حلال پیسہ خرچ کیا. تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ حلال پیسہ اگر نہیں ہے، لیٹ سپوز ہمارے آپ کے پاس کوئی حرام پیسہ آ گیا، چاہے وہ جوئے کا پیسہ ہو، چاہے وہ کوئی ایسی لاٹری ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو کیا اس کو خرچ نہیں کیا جائے گا؟ یعنی اگر میں اور آپ دیکھیں وہ ناجائز پیسے ہوتے ہیں نا، اسی لیے اللہ کہتا ہے حرام ہے، صحیح طرح سے اس کو کمائے نہیں گئے ہوتے، تو میرے اور آپ کے لیے حرام ہے. وہ جو بندہ جو نیڈی ہے اس کو جو دیا جائے گا اس کا تو حق بنے گا نا اس چیز پہ، وہ تو معاشرے کا ویسے ہی ستایا ہوا ہے. صحیح ہے کہ وہ پیسہ ان سے جن سے مارا گیا انہیں کو دینا چاہیے، ناجائز طریقے کے اوپر جوئے وغیرہ میں معاملات ہوتے ہیں. لیکن بات سمجھنے کی یہ کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے رکھتے ہیں تو ہم اس کو دوسرے انداز سے سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی کہے حلال دینا چاہیے، حرام نہیں دینا چاہیے، تو یہ تو ہم بات سمجھتے ہیں کہ آپ حرام پیسوں سے کیا خیرات کرنے نکل جاتے، کون سی بڑی بات ہو گئی، وہ آپ کا تھا ہی نہیں، آپ نے جو کمایا وہی غلط تھا. تو آپ یہ مت سمجھو کہ اس پہ مجھے کوئی ریوارڈ ملے گا، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. اور یہ کہ اگر کوئی یہ دیکھ لیں اس معاملے میں بھی کہ اگر آپ کو کوئی بولے کہ یہ میں نے فلانا چیز خریدی اور یہ حرام کی ہے، تو کوئی لے گا وہ چیز کو؟ سب لیتے لیتے بھی اس کو چھوڑ دیں گے. بھائی تم نے اگر حرام سے کمائی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے، حالانکہ وہ حرام کی چیز بھی ویسی ہوگی جیسی حلال کی چیز ہوتی ہے، اوپر سے کوئی اس میں فرق نہیں ہوگا. لیکن کیا ہے، بندے کے اندر اس چیز کی گندگی اور غلاظت اس کو محسوس ہوتی ہے کہ میں کیوں کھاؤں بھائی حرام کا پیسہ. صحیح ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تو خیر ایمان والوں کو جب پہلے ہی بول دیا کہ حلال پاکیزہ کھائیں گے، آپ نے پڑھا انسانیت کو یہ بولا کہ حلال پاکیزہ کھاؤ گے، تو ایک الگ حکم ہے. یہاں پہ جو بات آ رہی ہے پاکیزہ سے خرچ کرو، جو اللہ نے جو تم کماتے ہو، جو تمہیں حاصل ہوتا ہے. کمانے کا مقصد کیا ہے؟ جو بھی تمہیں حاصل ہوتا ہے تو اس میں سے تم پاکیزہ اچھی چیزیں خرچ کرو. یہ نہیں ہے کہ جو تم دے رہے ہو تو وہ ایسا دے رہے ہو کہ اگر تمہیں ہی دیا جائے تو تم خود ہی اپنی آنکھیں جو ہے وہ چڑا کے وہاں سے نکل جاؤ گے کہ بھائی مجھے کہاں دے رہے ہو، یہ مجھے تو نہیں چاہیے. یعنی آج دیکھیں، آج جو چیز ہمیں بالکل پھٹی پرانی اگر ہو جائے وہ ہم اٹھا کے دیتے ہیں کسی کو تو کسی اور کے بھی کام کی نہیں ہوتی. یہاں پہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر پرانے کپڑے تو نہ دیے جائیں، کوئی ایسی چیز ہے جو نہ دی جائے. اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کے میرے کسی کے کام نہیں ہے وہ میں اور آپ نکال کے اور خوش ہوں کہ ہم نے دے دیا، تو وہ مت دو کہ اگر تمہیں دیا جائے تو تم خود ہی نہیں دو گے. یعنی گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے کپڑے آپ اٹھا کے دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنا بڑا بھائی
اتنے اچھے اچھے کپڑے ہم نے اٹھا کے دے دیے، تو وہ آپ نے دی کیا ہے؟ اس وقت جب اس کی ضرورت ہے. آپ کو کوئی کہے نہ پہنو تو آپ پہنیں گے. آپ اپنی جو 4 کپڑے کے اوپر اکتفا کر لیں گے لیکن آپ کبھی وہ نہیں پہنیں گے. تو یہ سوچنا چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ یہ کہنے کہ یہ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا جو لینے والا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ انسان نہیں، اس کو سمجھو، اس کا احترام ہے. اور یہ کہ جو نکالتی ہے تمہارے لیے زمین سے، یعنی جو زمین سے آپ کو حاصل ہوتا ہے، یعنی جو کھیتی سے حاصل ہو رہا ہے، اور عام بھی چاہے آج میں اور آپ یہ بولے کہ پراپرٹی دوسرے طریقے سے آپ کوئی بزنس کرتے ہو اس سے آپ کو حاصل ہوتا ہے، تو اس میں سے آپ سڑے ہوئے پھل نکال کے دے دو. آپ نے کہا کہ بھائی کھیتی میں سے تو شہر ہے، سب کو معلوم تھا ہمیشہ سے. آپ دیکھ لیں اس کے لیے پورا فقہ بنا ہوا ہے، اور پوری مطلب لائک یہ ہے کہ 10% جو ہے وہ کھیتی میں سے لوگ نکالتے ہیں. جو لوگوں کے کھیت ہوتے ہیں خاص طور پر ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں پھل میں سے اتنا نکالنا ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے جو سب کو معلوم ہوتا ہے جو بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو اب وہ نکال رہے ہیں تو کیا نکال رہے ہیں؟ جو سارا سڑا ہوا ہے وہ دے دیا اس میں سے، اور یہ کہ ہم نے تو دے بھی دیا. بات نام یہ ہو گیا ہم نے دے دیا، اور باقی مال جو ہے وہ ہمارے لیے. یعنی وہ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے دے دیا جو ہمیں دینا تھا. حالانکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ایسا مت دو کہ آپ خود لینا پسند نہیں کرو گے. صحیح. اس کے اندر بڑی حکمت ہے. اس کو لٹرل سینس میں اس طرح مت لیا جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے. بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ ایک چیز جو کسی کے لیے نقصان دہ ہے اور میں اور آپ اپنے لیے اس چیز کو نہیں پسند کرتے اور پھر لوگوں کو دیتے ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کی چوائس میں نہیں ہے، آپ کے اور ٹیسٹ نہیں ہے، آپ کو اچھی نہیں لگتی، دوسرے کو اچھی لگتی ہوگی. وہ تو ہر ایک انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. ایک کلر مجھے اور آپ کو بڑا عجیب سا لگتا ہے، دوسرے بندے کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ اب جو مجھے اچھا لگے گا میں وہ دوں گی. اس وقت تو بات بھی غلط ہو جائے گی. جو مجھے اچھا لگے گا میں وہ جو اس کو دوں گی تو وہ اس کو نہیں اچھا لگے گا. تو اس لیے یہاں پہ یہ بات کو نہیں ڈسکس کیا جا رہا. آپ سمجھ رہے؟ اس کے اندر ہمیں یہ سوچ لینا ہے، دیکھ لینا ہے کہ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ اٹھا کے اپنی کوئی فرنیچر کی وہ چیز دے رہے جس پہ دیمک لگی ہوئی اور جس پہ کھٹمل. میں اور آپ لیں گے اس کو اپنے گھر پہ نہیں رکھیں گے، کہیں گے لے جاؤ یہاں سے، گھر سے باہر نکال کے رکھ دیں. اور وہ دے رہے کس کو؟ ان لوگوں کو. اسی طریقے سے ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان ناجائز کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں. جو رہنے کی قابل جگہ نہیں ہوتی اس کو وہاں پہ بولتا ہے یہاں پہ تمہارا گھر بنا دو. تو جنگل میں کون رہنے والے ہیں آپ کے؟ یعنی آپ اگر اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو جنگل میں گھر بنا دیا تو پوری دنیا سے کٹ کے تو کسی کو نہیں رہنا، ایکسیپٹ یہ کہ اس کی اپنی خود ہی ڈیزائر ہے اس چیز میں. تو اس طرح کے تمام معاملات میں اور آپ جب یہ سوچیں گے، سامنے والے کو بھی ہم انوالو کریں گے اس چیز میں، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا چیز سب کے لیے بہتر ہے، اور انسان کی انفاق کے اندر اخلاص پیدا ہوگا. اب وہ مخلص اللہ الدین، اس اللہ کے دین کو، اس عبادت کو خالص کر لے گا اور اس طرح سے کرے گا وہ کام جیسا کہ اللہ کا حکم ہے. اور اسی لیے کہا بری چیز کو خرچ جو تم کرتے ہو اس سے مت ارادہ کیا کرو دینے کا، اور تم لوگے نہیں، آنکھیں چڑھا جاؤ گے. جان لو اللہ بے نیاز ہے، بڑی خوبیوں والے ہیں. اللہ کے پاس کسی کے پیسے کے لیے اللہ کوئی بیٹھے ہوئے نہیں ہے. آگے 268 الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر، مفلسی سے. ویأمرکم بالفحشاء، تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا. واللہ یعدکم مغفرہ، اور اللہ وعدہ کرتے تم سے بخشش کا، منہ اپنے پاس سے، وفضلا اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے جاننے والے. کہتے شیطان تو تمہیں وعیدیں دلائے گا فقر کی اور بے حیائی کا، تمہیں حکم دیتا ہے. پیسہ نہیں خرچ کرنے دے گا، تمہیں ڈراوے دیتا رہے گا، تم محتاج ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ، تھوڑا تو ہونا چاہیے، یہ ہے وہ ہے. یعنی تھوڑا تو آپ رکھ سکتے ہو، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا ہمارے لیے تھوڑا جو نا بہت زیادہ جب ہوتا ہے نا پھر ہم کہتے ہیں تھوڑا ہے. تو اس لیے جو ہے نا شیطان ہمیں یہ سکھا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے نا کہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے آج کل تو اتنے پیسے اس میں نکل جاتے ہیں. بس یہی سوچ کر جو انسان پاگل ہوتا ہے، اور پھر کیا کرے وہ نہ خرچ کرے. یہاں پہ قرآن میں جو اپنے پیچھے ابھی پڑھا ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اللہ کی بات سچی ہے، ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا جو خرچ کرے. شیطان تم کو ڈراتا رہتا ہے، خوف میں ڈالتا رہتا ہے. تو اللہ نے کیا بولا؟ تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس سب کچھ ہو، سارا بینک بیلنس ہو، اور اس کے بعد کیا آ جائے؟ تمہارا باغ جل جائے. تو پھر کیا کرو گے؟ ایسے نہیں تو ویسے جا سکتا ہے. میں اور آپ کو سیکیور پلیس پہ ہیں اللہ کے خلاف جا کر. ہم اللہ کے خلاف رہ کر بے خوف اور بے غم زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ کے حکم کے مطابق جب زندگی گزارتے ہیں تو ہی ہمیں امن ملے گا. جیسے آج کے دور میں لوگ اس سے بڑے ڈراتے ہیں کہ اتنا تم لوگے تو
جی ہاں بالکل، ہاں بالکل صحیح. یہ بھی ایک طریقہ ہے ہمارے ڈرانے کا کہ مت دو، لوگوں کی نظروں میں آئیں گے لوگ، کل کو آ کے تمہارے گھر لوٹ کے چلے جائیں گے. صحیح بات ہے. اور یہ یعنی یہی ہے کہ شیطان کے پڑھاوے میں اور اس کے وسوسوں میں آ کے ہم اس کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں اور وعیدیں دلا رہے ہوتے ہیں شیطان جو آپ کو. اور کیا کرتے ہیں؟ بے حیائی کا حکم دیتے ہیں تم کو شیطان. بے حیائی کا مطلب صرف وہ نہیں ہے بے حیائی وہ والی بے شرمی والی، اس سینس میں بے پردگی کے حوالے سے، یعنی بے حیائی تمہیں گھٹیا بنا دیتا ہے، تمہیں بے عز بنا دیتا ہے. تم وہ بندے بن جاتے ہو کہ جو اللہ کے یہاں فحش ہو، یعنی انتہائی سخت ناپسندیدہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ، کیونکہ اس کے پاس احساس چلا جاتا ہے نا، اپنی سوچتا ہے، خود غرضی آ جاتی ہے اس کے اندر. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تم سے وعدے کر رہے ہیں بخشش اور فضل کے. اللہ کہہ رہے ہیں فضل دوں گا. فضل سمجھتے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربهم، وہ جو فضل تلاش کر رہے ہیں اپنے رب، یعنی کما رہے ہیں، ارن کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے اللہ کی نعمتیں اویل کریں. اللہ کہہ رہے ہیں میں بول رہا ہوں تمہیں کہ میں تمہیں نعمتیں دوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں نعمتیں بھی دوں گا، میں تمہیں بخشش بھی دوں گا. اور شیطان تمہیں جدھر پڑھا رہے جو سکھا رہے وہ دونوں کام جو ہے نا وہ نقصان والے، فحش اور کیا ہے، تم کو کیا ڈرا کے رکھ رہے. تو وہ تمہیں روک رہے ہیں، میں تم کو بلا رہا ہوں. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرو، وہ آپ کی طرف بلائیں گی اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلائے اور بخشش کی طرف بلائے. تو کہتے ہیں اللہ تو وسعت والے جاننے والے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، عطا فرماتے ہیں. آیت نمبر 269، عطا فرماتے ہیں حکمت جسے چاہتے ہیں. ومن یؤت الحکمہ، حکمت کہتے ہیں دانائی کو، اور جسے مل گئی حکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، تو یقیناً مل گئی اسے کثیر خیر بھلائیاں، کثیراً بہت زیادہ. وما یذکر، اور نئی نصیحت قبول کرتے الا اولو الالباب، مگر عقل مند. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ حکمت دیتے جسے چاہتے ہیں. حکمت کیا ہے یہاں پہ؟ حکمت دانائی عقل مندی وہ ہے جو اللہ کی کال پر آ جاتے ہیں اور وہ شیطان کی کال کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں شیطان کے ڈراووں میں نہیں آؤں گا، میں فحش کام نہیں کروں گا، مجھے اللہ کی بخشش اور کیا چاہیے؟ فضل چاہیے اللہ کا. تو اس کے پاس حکمت آ گئی، یعنی اس کے پاس دانائی آ گئی. وہ بڑا ہی انٹیلیجنٹ بنتا ہے جو اللہ کی بات کے اوپر لبیک بول دیتے ہیں. اللہ فرماتے حکمت دیتے اللہ جسے چاہتے. رسول کا کام یہ تھا کتاب دے اور حکمت کی تعلیم دے. حکمت یہی ہے کہ دینے سے فائدہ ہے. آج آپ دیکھو جب سرکولیشن آف منی ہوتا ہے معاشرے کے اندر، جب پیسہ جو ہے وہ ایک فلوٹ میں ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ہاتھوں میں گردش کرتا ہے، تو اس سے جو ہے معاشرہ ترقی کرتا ہے اور اکنامکلی فائنینشلی ہر طرح سے جو ہے وہ بڑا ہی ایک آئیڈیل سچویشن پہ آ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی ہیں. تو اللہ حکمت دیتے جسے چاہتے ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ ڈھونڈنے کا کہ اس کا فائدہ کیا جو اللہ نے دیا، اور انسان اس کو دل پہ لگا لے گا کہ فائدہ اسی میں ہی ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسی گہری بصیرت ہے، وہ دیکھ رہا ہے وہاں تک، اس کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہے اس میں. تو اللہ حکمت دیتے جسے چاہتے ہیں. صحیح ہے، وہی والی بات، تمہیں چیز ناپسند ہے لیکن ممکن ہے اللہ اس کو پسندیدہ بنا دے تمہارے لیے. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جسے حکمت دے دی اسے تو ساری بھلائیاں مل گئی، اسے بہت ساری بھلائیاں مل گئی. تو میں اور آپ اللہ سے مانگیں کیا؟ اللہ مجھے آپ حکمت عطا فرمائیے. اور حکمت وہی ہے کہ وہ حکیموں کی حکمت نہیں ہے، یہ اللہ حکیم علیم کی حکمت. فرق سمجھ لیں، یہ وہ والے حکیم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہر چیز کے بڑے پیارے نام دے دیے جاتے ہیں اور اس کی آڑ میں ساری جو ہے نا اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو اللہ ہمیں بتا رہی. فرمایا وما عزت، نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ صرف عقل مند. آیت نمبر 270، وما انفقتم من نفقہ، اور جو تم خرچ کرتے ہو من نفقہ، کسی قسم کا خرچ، اور نظر تم من نظر، یا تم ارادہ کرتے ہو کوئی ارادہ، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار. فرماتے جو بھی تم خرچ کرو گے، کسی بھی قسم کا خرچ، جو بھی تم دے رہے ہو اللہ کے راستے میں، یا تم ارادہ کرو، نظر جس کو ہم نظر ماننا کہتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے ترجمے میں منت لکھا ہے، یعنی نظر اصل میں کیا ہوتی ہے؟ عربی کا لفظ نظر ہے، نون زال اور را. تو یہ نظر جو ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ ارادہ جو ہے وہ مریم کی والدہ نے بھی کیا تھا، کیا کہ جو میری پیٹ میں ہے اس کو میں نے آزاد کر دیا اللہ کے، یعنی وہ اللہ کے لیے وقف ہے. تو انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا. اللہ فرماتے سورہ دار میں یوفون بالنذر، وہ جو پورا کرتے ہیں نظر کو. تو نظر یعنی وہ ارادہ ہے جو ایکسٹرا